السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ایمان لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا۔ جب بھی وہ گناہ یاد آتا ہے تو میرے جو آنسو ہیں وہ رکنے نہیں پاتے، مجھے سکون نہیں ہوتا۔ تو سنانے لگا کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا وہ یہ کہ میں کافی عرصے بعد جب گھر لوٹا ایک سفر کے بعد، تو میرے گھر کے آنگن میں ایک معصوم سی گڑیا کھیل رہی تھی۔ وہ میرے پاؤں سے لپٹ گئی اور اپنی توتلی زبان میں، محبت بھری زبان میں اس نے مجھے ابو کے نام سے پکارا، اور پھر میری وہ جو وحشت تھی، وہ جو جاہلیت تھی، وہ پروان چڑھ گئی۔ مجھے بہت برا محسوس ہوا۔ میں نے اسے لیا اور ریگستان میں لے گیا اور اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودا، اور جب میں گڑھا کھود رہا تھا گرمی بہت زیادہ تھی، اور وہ معصوم سی بچی، پیاری سی بچی میرے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی تھی، محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی تھی۔ جب گڑھا مکمل ہو گیا میں نے بچی کو اٹھایا اور گڑھے میں رکھا۔ بچی اس سارے کام کو کھیل سمجھ رہی تھی، اور پھر میں نے اس سے مٹی ڈالنا شروع کی گڑھے میں، اور بچی جو ہے اسے کھیل مذاق ہی سمجھتی رہی کہ ابو میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، ابو میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ معصوم سی بچی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا ہے۔ اور پھر جب بچی کا سانس گھٹنے لگا، بچی گڑھے میں دبنے لگی، تو بچی نے اپنے معصوم سے ہونٹوں سے مجھے التجا کی، ہاتھ باندھے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ وہ چیخی، بڑی محبت بھری اس کی جو چیخیں ہیں وہ آج بھی مجھے یاد ہیں۔ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو تھی، التجائیں اس نے کی، لیکن یا رسول اللہ میں اتنا سنگ دل بن گیا کہ مجھے بچی پہ ترس نہ آیا، اور بالآخر میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ، جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، جب مجھے وہ بچی کی چیخیں میرے ذہن میں گونجتی ہیں تو مجھے سکون نہیں آتا، بے اختیار میرے آنسو نکل آتے ہیں، دل اور آنکھیں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ایک صحابی نے اس شخص کو گھور کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہنے دو جو کہہ رہا ہے، اسے سنانے دو واقعہ۔ میں قربان جاؤں آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ نے ان بچیوں کو جو زندہ درگور کر دی جاتی تھیں زمانہ جاہلیت سے پہلے، انہیں وہ عزت دی، وہ محبت دی، وہ مقام دیا۔ آپ نے حضرت عائشہ، آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین، یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو ایک اعلیٰ و عرفہ مقام دیا۔ اگر ماں ہے تو اسے بلندی نصیب فرمائی، اس کے پاؤں میں جنت کو قرار دیا، اور اگر بیٹی ہے تو بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز جو دل خراش واقعہ آج کل میڈیا کی نظر میں ہے، میاں والی میں جو دل خراش واقعہ پیش آیا، ایک سنگ دل نوجوان نے اپنی 7 دن کی معصوم پھول جیسی بچی کو 5 فائر مار کے مار دیا، اور جب اس بچی کا معصوم سا وہ چہرہ میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں تو دل چھلنی ہو جاتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کس طرح اس باپ نے یہ حرکت کی، اور کیا اس کے اندر دل نہیں تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ صرف وہ بندہ مجرم نہیں ہے ناظرین، صرف وہ نوجوان مجرم نہیں ہے جس نے 5 فائر مار کر اپنی پہلی اولاد، یعنی پہلی جو بیٹی ہوئی، اور اس کو 5 فائر مار کے مار دیا۔ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نوجوان ہے وہ مجرم نہیں ہے، اتنا مجرم نہیں ہے جتنا یہ ہمارا معاشرہ مجرم ہے۔ اس نوجوان کی تربیت کرنے والے لوگ مجرم ہیں۔
وہ جس معاشرے میں پلا بڑھا، جہاں سے اس نے تربیت لی، جہاں سے اس کی جو سوچ ہے یہ ڈیولپ ہوئی، وہ سارا معاشرہ مجرم ہے، وہ سارے لوگ مجرم ہیں۔ وہ جن اداروں سے اس نے تربیت حاصل کی، جن اداروں میں پڑھتا رہا، وہ سارے ادارے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ والدین بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، جن والدین نے اپنے بچے کی تربیت ایسی نہیں کی اور ان کو یعنی اس کے ذہن میں بٹھایا گیا کہ جو یہ بچی ہوتی ہے، بچیاں ہوتی ہیں، یہ تانا ہوتی ہیں اور یہ عزت کے قابل نہیں ہوتی۔ تو اگر احتساب کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس ظالم کو تو کیفر کردار تک پہنچانا ہی پہنچانا چاہیے، لیکن گرفت کی جانی چاہیے، اصلاح کی جانی چاہیے اس معاشرے کی، جس معاشرے میں اس نوجوان نے آنکھ کھولی، جس گھر میں وہ پلا بڑا، ان کے ماں باپ کو بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی، ان اساتذہ کو بھی پوچھا جانا چاہیے جن اداروں میں وہ پڑھتا رہا، اور اس علاقے اور محلے کے لوگوں کو بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے علاقے، آپ کے محلے میں اس مولوی کو بھی پوچھا جانا چاہیے جس کی مسجد میں کبھی کبھار وہ نوجوان جایا کرتا تھا کہ آپ لوگوں نے اس نوجوان کی تربیت کیسے کی۔ ناظرین، یہ اوورآل ایک بندے کا کمال نہیں ہے، یہ معاشرہ ہے۔ ایک بچہ جو ہے، ایک بچہ اگر آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اسے آپ پیدا ہوتے ہی کسی ہندو کو دے دیں تو وہ بڑا ہو کے یقیناً وہ بتوں کی پوجا کرے گا، کیونکہ بظاہر وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مسلمان بچہ تھا، لیکن پہلے دن ہی وہ ایک ہندو کے گھر چلا گیا اور تربیت اس کی ہندو نے کی، اور اس نے جب آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ میرے جو بڑے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس طرح وہ جو نوجوان تھا، یقیناً اس کو وہ ساری تربیت، وہ نفرت، وہ ساری گھر سے ملی، وہ ساری اس معاشرے سے ملی، وہ اس علاقے سے ملی جس میں رہتا تھا۔ تو میں یقیناً بہت زیادہ مجھے دکھ ہے اس واقعے پر، اور میں دکھی ہوں، غمگین ہوں، اور میں التجا کرتا ہوں اس معاشرے سے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو سکے یہ معاشرے کو ایک بندہ سنوارتا نہیں، ہم لوگوں نے مل کے سنوارنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو، اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کی اصلاح کریں اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں سے سیکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو روشنی کے چراغ ہیں، محبتوں کے جو پھول ہیں، کھلتے رہیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔